سورہ قریش سے اور 15 کا نقش جو سلسلہ چل رہا ہے، آج اس کے طریقہ کار میں سمجھاتا ہوں کہ ہم نے جس پہ محنت کری ہے تو اب ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اپنے کن کن مقاصد کے لیے اور کن کن کاموں کے لیے۔ آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو کہ کس کام کے لیے کس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جو طریقہ کار پوچھو گے وہ لوگوں کے کام آئیں گے۔ 15 کے نقش کے ذریعے، موکل کے نقش کے ذریعے، ایوان کے نقش کے ذریعے اور سرخ جنات کے نقش کے ذریعے، یا آگے کے سبق کے میں ابھی دیکھ لیتا ہوں جو پرچیاں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا جن لوگوں نے نقش کی زکوٰۃ ادا کری ہے اور جب ان کے پاس نقش جمع ہو گئے ہیں تو وہ آٹے کی گولیاں بنا کر اس کو سمندر میں ڈال دیں۔ ہاں، اگر سمندر نہ ہو تو دریا میں ڈال دیں، نہر میں ڈال دیں، آئی بس سمجھ میں، یا سمندر ان کے گھر سے دور ہو تو اپنے پاس جمع کر لیں، جب مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد جانا ہو تو وہ اس کو سمندر میں اس کو ڈال دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ صحیح، ہاں صحیح ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ 15 کے نقش کی زکوٰۃ جن کی ادا ہو گئی، پھر وہ 1 مرتبہ کم از کم یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ لازمی اس کو اپنے ورد میں رکھیں۔ اب جن کی زکوٰۃ سرخ جنات کی مکمل ہو گئی وہ کم سے کم 1 یا 3 مرتبہ لازمی اس کو اپنے ورد میں لکھیں، اس کی مدامت کریں۔ کسی کی ایوان کی ہو گئی، موکلان کی ہو گئی، وہ 1 مرتبہ لازمی اس کو اپنے پاس لکھتے رہیں تاکہ آپ کے عمل کے اندر یہ چیز رہے۔ آئی بس سمجھیں۔ اب آ رہے ہیں رمضان، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایوان والے نقش کی زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے، آگے کے اعمال بتا دیجئے۔ جنات کو جلانے کا طریقہ بتا دیا گیا تھا، اگر حاضر کرنا ہو یا قید کرنا ہو اس کا طریقہ کیا ہوگا، سورہ قریش سے بتا دیں۔ اچھا، پہلے تو جو لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں وہ 70 بار سورہ قریش پڑھ رہے تھے 40 دن تک، جب ان کی وہ مکمل ہو گئی پھر وہ 313 مرتبہ 40 دن مکمل کریں گے، اور جن کی 313 کی تعداد مکمل ہو گئی پھر اس کے بعد وہ 1111 کی تعداد مکمل کریں گے، اور پھر جب 1111 کی تعداد جب مکمل کر رہے ہوں گے تو اس میں انہوں نے پرہیز کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب 1900 کی تعداد میں آئیں گے، اب کچھ لوگ 1900 کی تعداد پڑھ رہے ہیں، اب کسی کے 40 دن مکمل ہو چکے ہیں، کسی کے 40 دن مکمل ہونے والے ہیں، کسی کے 40 دن مکمل ہوں گے۔ اب جن کے 40 دن مکمل ہو گئے ہوں انہوں نے پھر اس کو اگر رمضانوں کے اندر وہ پرہیز کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں اور پرہیز پہ قائم رہ سکتے ہیں تو پھر وہ 1900 ہی کی تعداد کو چاند کی 29 تاریخ تک رکھیں، یعنی کہ 29ویں روزے تک رکھیں اگر وہ پرہیز کر سکتے ہوں تو، اور اگر وہ پرہیز کرنا نہیں چاہتے ہوں یا پرہیز کرنے میں ان کو پریشانی ہو رمضان میں، کیونکہ ٹائم بھی مخصوص ہوتا ہے، تراویحیں بھی ہوتی ہیں، نماز بھی ہوتی ہے، اور پھر ٹائم بھی بڑا شارٹ ہوتا ہے، تو اس دوران جب 1900 کی تعداد وہ شروع کری ہے جن لوگوں نے، وہ 40 دن اس کو مکمل کر لیں، اس کے بعد انہوں نے پھر 313 مرتبہ کر لینا ہے اس کو، یعنی کہ رمضان انہوں نے 313 کی تعداد میں گزاریں، کیونکہ رمضان کے اندر ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ اچھا، 313 کی تعداد جب گزاریں گے، کریں گے، تو اس میں پرہیز ضروری نہیں ہے، اس میں پرہیز آپ نہیں کر سکتے، پرہیز آپ کھول سکتے ہیں اس میں۔ لیکن جن لوگوں کی 1900 کی تعداد چل رہی ہے اور ان کے 22 دن ہو گئے یا 24 دن ہو گئے، وہ پہلے پورے 40 دن مکمل کر لیں۔ جب ان کے 40 دن مکمل ہو جائیں اس کے بعد وہ 313 کی تعداد شروع کر دیں، اور پھر چاہیں تو پرہیز کھول لیں وہ۔ اور اگر کسی کے اندر قوت ارادی ہے، ہمت ہے، اور اگر وہ کر سکتے ہیں رمضان کے اندر 1900 کی تعداد، تو وہ 1900 کی تعداد کو برقرار رکھیں۔
یہ میری طرف سے آپ لوگوں کو اس چیز کی اجازت ہے. یہ 313 کے علاوہ کوئی اور تعداد مخصوص نہیں, 313 کم از کم 313 کے رکھیں. زیادہ جیسے 1900 اور 313 کے درمیان 313 کی تعداد رکھو, 313 کی تعداد مکمل کر لو, اٹھ جاؤ. اس کے بعد تمہارا جتنا دل میں آتا ہے تم سورہ قریش پڑھو, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے نا 313 کا, آپ نے وہ تکمیل وہ پورا کرنا ہے. جب وہ پورا کر لو تو آپ جتنا چاہو اس کو اپنے ورد میں رکھ لو. ہاں اچھا, جب ہمارے یہ رجب شعبان اور رمضان کے مہینے شروع ہوتے تھے نا, جب ہم لوگ ہوتے تھے تو ہماری پڑھائیاں اور سخت ہو جاتی تھی. اب اس سفر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نئے لوگ شامل ہیں. ہم کسی کے اوپر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے. ہم لوگوں کے آسانیوں کے لیے ہیں. آئی نا بات سمجھ میں؟ اب آپ اتنا کریں کہ جتنا آپ کو آسانی ہو, سہولت ہو, لیکن آپ کو فوائد, آپ کو فائدے, آپ کو اجازت ہے, آپ کو پورا اسی ترتیب اور اسی طریقے سے ہوگا. یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ حافظ قرآن ہیں, اگر آپ نے تراویح پڑھانا ہے, آپ نے جماعت پڑھانی ہے, اس میں پھر ٹائم بہت مخصوص ہو جاتا ہے. اور پھر سحری کا بھی وقت ہوتا ہے. پھر سحری کرنے کے لیے کچھ لوگ مسجد میں ہوتے ہیں تو گھر ان سے سحری سے دور ہوتا ہے مسجد سے, تو وہ ڈسٹینس بھی ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ پھر مساجد کے بھی معاملات ہوتے ہیں, مدرسے کی بھی معاملات ہوتے ہیں, پھر گھر کے بھی معاملات ہوتے ہیں, اور پھر بیوی بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو اس صورت میں وہ 313 کی تعداد کو, اچھا رات میں اگر نہیں کر سکیں, رات میں ان کو اگر ٹائم نہ ملے نا, تو دن میں عصر کے بعد 313 کی تعداد کو وہ پورا کر لیں, یا فجر کے بعد کر لیں, یا دن میں 313 کی تعداد کر لیں. لیکن سورہ قریش ترک کسی صورت نہیں کرنا. 1900 کی تعداد 40 دن مکمل ہو گئے آپ کے. اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اس کو لے کے چلیں. اگر ذمہ داریاں زیادہ ہوں, کام زیادہ ہوں, آئی بات سمجھ میں, تو پھر آپ اس کو 313 کی تعداد لے کر چلیں اور پرہیز اپنا کھول دیں, پرہیز کر لیں اپنا. یہ صرف اور صرف اس لیے رمضان کے لیے. اچھا رمضان میں آپ کوشش یہ کریں گے کہ جو لوگ 1900 کی تعداد 40 دن مکمل کر چکے ہوں, یا 1111 کی تعداد 40 دن مکمل کر چکے ہوں, وہ زیادہ سے زیادہ سورہ قریش کو اپنے ورد میں رکھیں. آپ جتنا ٹائم سورہ قریش کے ساتھ گزارو گے نا, یہ اتنا ہی آپ کے اندر صلاحیت کر جائے گی. آپ جب کسی کو اپنا وقت, اپنا ٹائم دیتے ہو نا, پھر وہ اس کے بدلے میں اس کا اجر دیتا ہے. اگر دیکھا جائے ایک طریقے سے یہ قرض حسنہ ہے. یہ آپ کو نیکی کی صورت میں ملنا ہے, اور آپ کا ہر لمحہ عبادت میں کاؤنٹ ہونا ہے. آپ نے 313 کی تعداد جگہ تعین کر کے پڑھ لیا, آپ کا سبق کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ بھولیں نہیں اس کو کہ جی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا بس 313 پڑھنا ہے, اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھنا. ایسا نہیں ہے. 313 کی تعداد آپ کو بتائی گئی ہے, 313 کی تعداد پڑھیں. اس کے بعد آپ جتنا چاہے ورد میں رکھیں اس کو, آپ زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے ورد. اچھا اس کے لیے ورد میں کوئی قید نہیں ہے, آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ بازار جا رہے ہیں کوئی سامان لینے تو اس میں بھی اپنا ورد رکھ سکتے ہیں. آپ جتنا ٹائم اس کو دیں گے نا, پھر آپ کو صلہ اتنا ہی ملے گا. یہ نہیں کہ آپ کو 40 دن کا چلہ بتا دیا, آپ نے رات میں صرف 3 گھنٹے لگائے اور باقی 21 گھنٹے آپ غافل رہے اس سے, تو آپ کو اس 3 گھنٹے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا سوا ثواب کے. دیکھو آپ ثواب کی نیت کرو یا نہ کرو, وہ تو ملنا ہی ہے. آپ نے, آپ لوگ ثواب کی نیت نہ کرو, وہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے, ہرگز میں, ہر حال میں ملنا ہے آپ کو. آپ اپنے رب کی نیت کرو, آپ اس ذات کی نیت کرو جو بے نیاز ہے. آپ اس کو مانگو کہ جس کے ہر چیز ماتحت ہے, تمام کائنات اس کے دست قدرت میں ہے. یہ دن تو سمجھ لو کہ قرب کے دن ہے. رمضان کے دن یہ قرب کے دن ہے, یہ وصال کے دن ہے, یہ فراق نہیں ہے. فراق کے دن وہ ہوتے ہیں جو تم اپنی ریاضت میں گزارتے ہو, اور جب وصال ہو جاتا ہے تو مالک اس کو
اپنے راز اور اپنی معرفت عطا کر دیتا ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جو وصال یار ہوتا ہے. اچھا بعض لوگ بھیا سحری میں عمل کرنا چاہتے ہیں. سحری میں کرنا چاہیں سحری میں کریں، افطار میں کرنا چاہیں افطار میں کریں، دن میں کرنا چاہیں دن میں کریں، رات میں کرنا چاہیں رات میں کریں. رمضان میں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ رمضان میں ایک گھڑی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں تمہارا رب تمہارے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اور وہ کون سا وقت ہے؟ افطار کا. جب تم افطار پہ بیٹھتے ہو، افطار کا اہتمام کرتے ہو، آپ جب تک اس دسترخوان پہ بیٹھے رہتے ہو نا، آپ کی ہر ایک چیز نیکی میں شمار ہوتی ہے. اور جو افطار کے وقت آپ جو کچھ بھی کھاتے ہو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. یہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ جس قبولیت کی گھڑی میں تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. کوئی اپنے کاروبار میں ترقی کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی رشتے کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. ہر شخص اپنی فراست اور اپنے عقل و فہم کے مطابق ہی مانگتا ہے. تو اس دوران کہ جب یہ گھڑی ہو تو تم اپنے رب کو مانگو. تم کو تمہارا رب مل گیا، تمہارے لیے ہر رستہ آسان ہو گیا. دنیا کی آسائشیں تو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، تم مانگو یا نہ مانگو. دنیا کی ضرورتیں تو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، جس کو تم مانو یا نہ مانگو. رزق تمہارے لیے جو لکھ دیا گیا ہے وہ تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، چاہے تم اس کو مانگو یا نہ مانگو. مانگا کیا جاتا ہے کہ جس کی انسان کو طلب ہوتی ہے. اب ہمارے لشکر میں کس کی طلب ہونی چاہیے؟ خالق حقیقی کی. ہمارے دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اس رمضان میں آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات سے بھی غافل نہ ہو. اپنے معاملات سے غافل ہونے سے مطلب کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹی وی پر اگر کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، کوئی نعت سن رہے ہیں، کوئی ہم سن رہے ہیں، یا کوئی ایسے کوئی بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا ایسے پروگرام دیکھنے سے آپ کی محفل میں آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے؟ کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ آپ کو اس کی نیکی ملتی ہے؟ اس کا کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ ہمارا وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضائع کرنا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا ہمیں ایسا کرنا ہرگز نہیں چاہیے؟ جب تم روزے کی حالت میں ہوتے ہو نا، تو تم ایک ایسی حالت میں ہوتے ہو کہ تم اپنے رب کے قریب ہوتے ہو، لیکن تم اس سے غافل ہوتے ہو، تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا. وہ یہاں تک کہتا ہے کہ روزدار کے منہ کی بدبو جو ہوتی ہے نا، وہ اس کو مشک کی خوشبو کے برابر ہوتی ہے. جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ ذکر میں ہوتا ہے، جب وہ فکر میں ہوتا ہے، تو وہ اس کا ہاتھ بھی بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی بن جاتا ہے، اس کا پیر بھی بن جاتا ہے، اس کے ہر چیز اس کے اندر صلاحیت کر جاتی ہے. اس کی جو بھی صفات ہیں وہ سب اس کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں. اور ہم وقت کس میں گزار دیتے ہیں؟ مختلف ٹرانسمیشن میں. سننے سے زیادہ پڑھنا افضل ہے. ہم کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں اور منہ سے بولتے ہیں. ان تینوں میں وہ کون سی چیز ہے جس کو ہمارا دماغ سب سے زیادہ ایکسیپٹ کرتا ہے؟ وہ کیا، کون سی حالت ہے ہماری اس کی؟ ایک ہوتا ہے سننا. اگر کوئی چیز ہم ایسی سنتے ہیں جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہم
ایسی چیز سنتے ہیں جو نبی کی شان بیان ہوتی ہے، ہم ایسی چیز سنتے ہیں کہ جس سے ہمیں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ دماغ ہمارا جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے، اور جو چیز سنتے ہیں اور پھر ہم اس کو دہراتے ہیں اپنی زبان سے، وہ ہمارے دماغ کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس کا نقشہ ہمارے دماغ کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کیا سنتے ہو، کیا دیکھتے ہو اور کیا بولتے ہو۔ دیکھو، آنکھ بند، ناک بند، منہ بند، نام نرنجن لے، اندر کے پٹ جب کھلیں جب باہر کے پٹ دے۔ جب تک تم اپنے باہر کی تمام چیزوں کو بند نہیں کرو گے نا، اندر کی چیزیں تمہاری کبھی بھی نہیں کھلیں گی۔ جب باہر کی چیزیں جب تک کھلی ہوئی ہیں نا، تمہیں ثواب کے سوا اور کچھ نہیں ملنا۔ یہ سب مراد ہوا سے خمسہ ہے؟ ہوا سے خمسہ ہے۔ آپ کچھ سنتے ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، آپ کچھ پڑھتے ہو، چاہے وہ قرآن پاک ہو، آپ کچھ دیکھتے ہو، چاہے وہ اچھی چیزیں ہوں، اس کا ثواب، اس کے معاملات ہماری ظاہری حالات پر ہوتے ہیں۔ اس کا عکس جو ہوتا ہے اس کا منعکس ہمارے ظاہری حالات پر ہوتا ہے، لیکن ظاہر کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے باطن کو روشن کرنا ہے۔ تو ہم اس مہینے کے اندر اپنے باطن کو کیسے روشن کریں گے؟ بھائی، ایک چیز آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہو، آپ کو ثواب مل رہا ہے، لیکن اب آپ نے اس کو اپنے جسم کے اندر قائم مقام کیسے کرنا ہے؟ اس سے اور مزید فائدہ کیسے لینا ہے؟ اب ہم ٹی وی چینل کے اوپر، اگر مثال کے طور پہ کوئی ٹی وی چینل کے اوپر مثال کے طور پہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے، اس میں فوراً کوئی ایسا ایڈ آ جاتا ہے، ہمارا دماغ کیا سمجھتے ہو کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا؟ اس کو فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اب وہ جب اس چیز کو فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے نا، تو پہلے والی چیز کو سلو کر دیتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرو، خود اپنے منہ سے، اپنے کانوں سے سنو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، دیکھو کتنا فرق پڑتا ہے آپ کو۔ آپ دن میں اس ترتیب سے اپنا وقت گزارو، اور رات میں آپ بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے ہر چیز بند کر دینا ہے، اپنی آنکھیں، کان، منہ، ناک سب بند کر دینا ہے۔ آپ نے پھر جو کچھ دن میں کرا تھا نا، پھر رات میں وہ آپ کے اندر گردش کرے گا۔ جب وہ رات میں آپ کے اندر گردش کرے گا نا، تو پھر وہ صلاحیت کرے گا آپ کے اندر۔ جو ہم سنتے ہیں نا وہ ہمیں یاد رہ جاتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ ہم ایک وقت میں بھول جاتے ہیں۔ اب تم نے میٹرک پڑھا ہے، میٹرک میں تم نے بایولوجی پڑھی ہے، تمہیں یاد ہے بایولوجی میں تم نے کیا پڑھا تھا، جبکہ تم ڈاکٹر ہو۔ اب ایک شخص حافظ قرآن ہے، اب اس سے زندگی کے کسی بھی وقت میں آپ اس سے پوچھ لو سورہ یوسف سنا، وہ آپ کو سنانے شروع کر دے گا پوری۔ آپ کو کیمسٹری کی بک یاد نہیں ہوگی، لیکن آپ جو حافظ قرآن 6 سال کا بچہ ہوگا، اس سے آپ کوئی بھی سورہ سن لو، وہ آپ کو پوری سورہ سنا دے گا، پورا قرآن سنا دے گا وہ حافظ بچہ جو ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دماغ نے اس کو ایکسیپٹ کرا ہوتا ہے، اس کے دل نے اس کو ایکسیپٹ کرا ہوتا ہے، اس کی زبان نے اس کو ایکسیپٹ کرا ہوتا ہے۔ اب قرآن کا یہ خاص، یہ سمجھ لو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کی جو روحانیت، کوئی ایک بندہ قرآن حفظ کر لیتا ہے نا، اگر کوئی شخص سورہ یاسین شروع کرتا ہے نا، وہ اگر دیکھ کے نہ بھی پڑھے، اگر ایک دفعہ لہجے سے پڑھنا شروع کرتا ہے نا، وہ پوری ترتیب سے پڑھتا چلا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ذہانیت بہت اچھی ہے۔ اب ایک کن ذہن بچہ ہوتا ہے، اس سے بھی سورہ یاسین یاد کرا لو، جب وہ پڑھنے شروع کرے گا تو وہ بھی ایسے پڑھنے شروع کر دے گا روانگی کے ساتھ۔ یہ اس کی برکت ہے۔ ہمیں اس معاملات سے میں بتا دیتا ہوں
کیا بتا رہا تھا میں؟ قرآن کی برکت بتا رہا ہوں. قرآن کی برکت جو ہے نا، یہ سمجھ لو کہ ہم نے یہ چیزیں سمیٹنا ہے. کس کے ذریعے؟ سورہ قریش کے ذریعے. ہم اس پہ ریاضت کر رہے ہیں، اس پہ محنت کر رہے ہیں. بھیا جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ سورہ قریش میں اربع عناصر کا ذکر ہے، یہ تو پورے قرآن میں انہی چیزوں کا ذکر ہے. تو کیا پورے قرآن کا فیض ہم سورہ قریش سے لے سکتے ہیں؟ جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ تم سورہ قریش کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. دیکھو، ہر بندہ فیض اپنی عقل اور اپنی فراست اور اپنی نیت کے حساب سے لیتا ہے. اب سورہ قریش اگر 1000 بندہ پڑھ رہا ہے نا، تو 1000 بندے کو ثواب اس کے ضبط کی وجہ سے ہوگا، اتنا ہی ہوگا جتنے اس کے اندر، اس کے قلب میں برداشت ہوگی. آپ چاہیں جتنی برداشت بڑھاتے جائیں، آپ کو اتنا فیض بڑھتا چلا جائے گا. لیکن سورہ قریش، اس کے اندر تسخیر بڑی کمال کی ہے. سورہ قریش کا پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہو نا، آپ مشرق میں ہو اور مغرب میں جانے جاؤ، تو آپ سورہ قریش پڑھو. آپ چاہتے ہو آپ شمال میں ہو اور جنوب میں جانے جاؤ، پہچانے جاؤ، تو آپ سورہ قریش پڑھو. آپ چاہتے ہو کہ آپ پاکستان میں ہو، آپ دنیا بھر میں جانے جاؤ، تو آپ سورہ قریش پڑھو. سورہ قریش کے اندر نا ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں مقناطیسی قوت ہے. اس میں ایک خاصیت یہ ہے کہ سورہ قریش پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اب تم سورہ قریش پڑھ رہے ہو، مثال کے طور پہ تم DHA میں رہتے ہو، یہ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں. یہ نارتھ کراچی میں رہتے ہیں، یہ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں. یہ نارتھ ناظم آباد میں رہتے ہیں. اب جب کبھی آپ لوگوں کا آمنا سامنا ہوگا نا، تو آپ کو فیلنگ ہو جائے گی، آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی پیدا ہوگی. آپ کو پتہ لگے گا یہ سورہ قریش بھی پڑھتا ہے یہ شخص. کیونکہ سورہ قریش کی نا ایک اپنی خوشبو ہے کہ جس کے ذریعے آپ اس کو پہچانتے ہو. سورہ قریش ہر عمل پہ سبقت لے گئی. ہر عمل کا فیض برکتیں اپنی جگہ ہیں، اپنی مثال آپ ہیں. ہر عمل بزرگوں کا اپنی مثال آپ ہے. لیکن سورہ قریش کمال ہے. اس کی وجہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ قریش سے بہت محبت تھی. آپ فخر کرتے تھے کہ انا قریشی. آپ کو فخر تھا اپنے قبیلے کے اوپر. اور محبوب کو اگر فخر ہو تو تمہارا رب اپنی نعمتیں تمام کر دیتا ہے اس کے اوپر. تو سورہ قریش کے اوپر اپنی نعمتیں رب نے تمام کر دی. مانگو اب کیا مانگتے ہو اس کے عوض. لے نہ بدلے میں تمہارے گر خدائی بھی ملے. لے نہ بدلے میں تمہارے گر خدائی بھی ملے. چھوڑ دیں گے دو جہاں کو جب بھی تم فرماؤ گے. کہ سورہ قریش ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. اب جب ہم کر رہے ہیں، اس سفر میں چل رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے ہمارے دنیاوی مقاصد بھی ہیں. اب اس رستے پہ چل رہے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ کام بھی پڑتے ہیں. اب ہم اسے کام کس ترتیب سے لیں، کس طریقے سے لیں. اگر 15 کے نشر کے متعلق کسی نے کوئی کام لینے کا طریقہ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لیں، میں اس کو 15 کے نشر کے ذریعے اس کے کام کرنے کے. اب ہم نے کر لیا نا، سورہ قریش کا بھی عمل کرا ہے. اب ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب ہم جب فائدہ ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا نا کہ جب ہم کوئی کام کریں گے. یا ہمیں ایک فائدہ تو وہ ہے جو ہماری اپنی ذات تک ہے، ایک فائدہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے ہے. آپ کے لیے جو فائدہ ہے، آپ کو جو فائدہ ہوا وہ آپ کی حد تک ہے، وہ آپ جانتے ہو. لیکن وہ فائدہ کیا ہے جو لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. اس کے لیے ظاہری مقاصد کے لیے جو کوئی کام ہو
اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ میں اگر یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کے ذریعے کیسے کروں گا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو آپ لوگ، یا 15 کے نقش کے ذریعے ہو۔ اب 15 کا نقش ہم نے حفاظت کے لیے دیا ہی نہیں دیا، کوئی نقش 15 کا حفاظت کے لیے نہیں بتایا نا۔ چلو 15 کے نقش کا ایک طریقہ، اب ایوان کی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی نا، جن کی ہو گئی پوری، پہلے 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کری، پھر باموکل کی کری، پھر سرخ جنات کی کری، پھر آوان کی کری۔ اب میں تمہیں 15 کے نقش وہ تعلیم کرتا ہوں جو حفاظت کے لیے ہے 15 کا نقش، لیکن اس کی ترتیب بالکل الگ ہے، اس کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ وہ کن خانوں سے میں بتا دوں۔ جی یہ جو کھانا ہے نا، یہاں پہ پوری آپ کی سورہ قریش آ جائے گی۔ یہ آپ نے یہاں پہ پوری سورہ قریش آ جائے گی، یہ آپ کا 1 نمبر ہے۔ یہ سورہ قریش پوری ایسے آئے گی ترتیب کے ساتھ، یہ آپ نے سورہ قریش آپ کی ایسے لکھی ہوئی آ جائے گی پوری، یہ پوری آپ نے سورہ قریش ایسے لکھ لینا ہے پورا۔ اب بیچ کا جو آئے گا نا حصہ، اس میں آئے گا آپ کا نمبر 1، ٹھیک ہے۔ یہ کھانا آپ کا ہو گیا 2، اور یہ کھانا آپ کا ہو گیا 3، اور یہ ہو گیا آپ کا 4، یہ ہو گیا 5، اور یہ ہو گیا 6، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا 7، یہ ہو گیا 8، یہ ہو گیا 9۔ اب یہ 15 کا نقش کیسے ہوا؟ یہ وہ نقش ہے جو حفاظت کے لیے ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایسے کھانے بنانے، ایسے آپ نے لکیریں بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ پورا سورہ قریش اس ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی آ جائے گی، پوری سورہ قریش آپ لکھ دیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور بیچ میں آپ کا 1 کا ہنسا آ گیا، ٹھیک ہے۔ 15 کے نقش میں 1 سے شروع ہوتا ہے نا چال، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، 9 اور 2 11 اور 4 15، 8 اور 4 12 اور 3 15، 7 اور 3 10 اور 5 6 اور 7 13 اور 2۔ اس کو جہاں سے بھی کاؤنٹ کرو گے لفظ 15 ہی آئے گا۔ 15 کے نقش کا ایک خاص طریقہ یہ بھی ہے۔ اچھا، یہ طریقہ کب اور کیسے استعمال ہوتا ہے؟ یہ طریقہ کار ہم استعمال کرتے ہیں حب کے لیے، یعنی کہ محبت کے کام کرنے کے لیے اور حفاظت کے لیے۔ اچھا، حفاظت کے لیے بھی سب سے بہترین نسخہ ہے، نقش ہے یہ جادو کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، حاسدوں کے حسد سے، کاروبار میں ترقی کے لیے، نافرمان بچوں کے لیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ جب کسی کا علاج کر لو، یہی نقش لکھ کر آپ اس کے گلے میں ڈال دو۔ لیکن ابھی یہ نقش پورا نہیں ہے، ابھی نقش سمجھا رہا ہوں میں اس کے بارے میں۔ ابھی اس میں اب یہاں پہ یہ لکھا جائے گا، الہی بحرمت حضرت
خواجہ عبد الرحیم مشرقی الہی بحرمت حضرت خواجہ عبد الکریم مغربی. اب یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا الہی بحرمت حضرت خواجہ عبد الرشید شمالی. اب یہاں پہ آ جائے گا الہی بحرمت حضرت خواجہ عبد الجلیل جنوبی. اب یہ نش آپ کا کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا. اچھا, یہ نش حفاظت کے لیے ہے, آئی بات سمجھ میں. اچھا, اب جن عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے ہوں, آئی بات سمجھ میں, جب وہ پیگننٹ ہوں وہ یہ نقش لکھیں, اس کو موم جامہ کریں اور اپنی ناف پہ باندھ لیں. جب تک یہ نقش اس کے ناف میں بندھا رہے گا اس کے حمل کی حفاظت رہے گی. بڑے سے بڑے شیاطین, بڑے سے بڑے جادوگر, بڑے سے بڑے شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہ اس کی برکت ہے سورہ قریش کی. اچھا, یہ نقش سورہ 15 کا نقش سورہ قریش کے ساتھ ہے یہ. اچھا, اس سے آپ اگر کسی کے جادو کا علاج کرتے ہو, جادو کا علاج کرنے کے بعد آپ اس کے گلے میں اندر ڈال سکتے ہو یہ, تاکہ آئندہ کسی قسم کا کوئی وار نہ ہو, اور اگر ہو تو اس پہ کوئی اثر نہ ہو. اچھا, یہ تو وہ طریقے کار ہیں جو گلے میں ڈالنے کے لیے. اب یہی نشق آپ لکھ کر گھر کی حفاظت کے لیے لکھ سکتے ہو. اس کو لکھنا آپ نے بڑے پیج پر ہوگا. اچھا, بڑے پیج پہ آپ اس کو لکھ لیں. جب آپ یہ نقش لکھ لیں, اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں اور اس کے اوپر ایسے دم کر دیں. دم کرنے کے بعد آپ اس کا فریم بنوائیں, جیسے فوٹو فریم ہوتا ہے نا, ایسا فریم بنائیں اور گھر کی دیوار پہ کہیں بھی لگا دیں. اچھا, اب اگر آپ کے گھر پہ کوئی جادو ہوگا, آپ کے گھر میں کوئی شیطان جنات داخل ہوگا, یا آپ کے گھر میں کوئی نگیٹیوٹی کے اثرات آئیں گے, تو یہ فریم ٹوٹے گا, کریک ہو جائے گا اس کا شیشہ. اس کا شیشہ کریک ہو جائے گا. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کسی نے کوئی اٹیک کرا ہے یا کسی نے کوئی وار کرا ہے. آپ دوبارہ اس کو شیشے کو اتاریں, آئی بات سمجھ میں, سورہ قریش 70 بار پڑھیں, اس کو دوبارہ فریم کریں اور دوبارہ لگا دیں. لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر اس کو دوبارہ پڑھ لیں. اچھا, یہ اس نش کا کمال ہے کہ یہ اپنے اندر نگیٹیوٹی کو سلب کرتا ہے. دم کر سکتے ہیں اس کو, شیشے کو نکال کے دم کر کے دوبارہ فریم کروا لیں. اس نش کا کیا کمال ہے کہ یہ گھر کے اندر سے نگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے, بالکل ختم کر دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر گھر کے اندر کوئی حاسدین آ جاتے ہیں, کوئی دشمن آ جاتے ہیں, اب آپ کو تو نہیں پتا نا کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے, تو یہ چیز اس کو نوٹ اپنے اندر اس کو سلب کر لیتا ہے. یہ سورہ قریش کی برکت ہے یہ. اچھا, چاروں عناصر کی ترتیب اس میں موجود ہے, اور یہ چاروں خواجہ انہی کے ماتے تمام ڈیوٹی والے لوگ ہیں. جتنے بھی ابدال ہیں, جو اپنی ڈیوٹیاں جہاں جہاں سر انجام دے رہے ہیں, ان ساروں کو جو فیض ملتا ہے نا, جو تقسیم ہوتا ہے, وہ انہی چاروں خواجہ سے ہوتا ہے. اب یہ بتاؤ, یہ کون ہے؟ کیا کبھی سنا ہے؟ کیا کبھی پڑھا ہے؟ سلاطین اربع ہیں, یہ تو پڑھا ہے, لیکن یہ ہیں کون؟ خواجہ عبد الرحیم کون ہیں؟ ان کا تعلق کیا ہے؟
خواجہ عبد الکریم مغربی کون ہیں، ان کا تعلق کیا ہے؟ خواجہ عبد الجلیل کون ہے، ان کا تعلق کیا ہے؟ خواجہ عبد الرشید کون ہے، ان کا تعلق کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ اور کون سے تصرف ان کے ماتحت ہیں؟ اور انہی کو کیوں مخصوص کیا گیا ہے؟ انہی ہوئی کی ڈیوٹیاں مختلف سمتوں میں کیوں لگائی گئی ہیں؟ ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ ہے، ایک قانون ہے، ایک کلیہ ہے۔ بھائی تمہارا رب تو رب الارباب ہے، آئی بات سمجھ میں؟ پھر رب نے ان کو کیوں چنا؟ ہر چیز ایک دائرے، ایک کلیہ اور ایک قانون سے چلتا ہے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ بے ترتیب چل رہا ہے؟ نہیں، ہر چیز کی ایک ترتیب ہے، یہاں تک کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، سانس لینا، کچھ کھانا پینا، یہ بھی ایک ترتیب ہے، لیکن تم غافل ہو اس سے۔ یہ بیسیکلی جو خواجہ عبد الرحیم ہے نا، یہ ایک نام ہے، ایک منصب ہے۔ مختلف خاندوادوں کے اندر، جیسے خاندان قادریہ ہے، خاندان شاذلیہ ہے، خاندان نقشبندیہ ہے، خاندان سہروردیہ ہے، جتنے بھی سلاسل ہیں نا، جب بزرگ اپنے کمال کو پہنچتے ہیں، اپنی ریاضت کو، آئی بات سمجھ میں، اور جب ان کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں، تو وہ جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ دربار غوثیت سے ہوتا ہے، اور دربار غوثیت میں جو ہوتا ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ یہ ایک ترتیب، ایک کلیہ، ایک قانون، ایک ایسا چلا آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد مولا کائنات حضرت سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دربار کے بعد پھر یہ پیغام پہنچتا ہے دربار غوثیت میں۔ دربار غوثیت میں پھر مختلف سلاسل میں جب بزرگ اپنے عروج پہ پہنچتے ہیں، پھر ان کو مخصوص کیا جاتا ہے۔ جب ان کو مخصوص کیا جاتا ہے تو ان کا نام، جس کو مشرق میں مخصوص کیا جاتا ہے، ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ خواجہ عبد الرحیم۔ کسی کو جنوب میں ڈیوٹی مخصوص کیا جاتا ہے، ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ اب ان کا اصل نام چاہے عبد الرحمن ہو، اصل نام عبداللہ ہو، اصل نام عبد الجبار ہو، اصل نام کچھ بھی ہو، روحانیت کی دنیا میں وہ ان ناموں سے پکارے جائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور سورہ قریش انہی 4 آیتیں ہیں، اس لیے سورہ قریش ہم نے پوری اسی ترتیب کے ساتھ اس میں لکھ دی ہے۔ اب اس کے اندر تمہاری جو دنیا ہے، اس کے اندر شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس میں بیماری بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں سرد بھی ہے اور تر بھی ہے، اس میں گرم بھی ہے، اس میں خشک بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں مٹی بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور جس گھر کے اندر یہ نقش لکھ کے فریم کر دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے، اس گھر سے بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور جس گھر کے اندر کوئی موذی امراض داخل ہو جاتا ہے، اچھا اب جیسے مثال کے طور پہ گھر کے اندر کسی کو کینسر ہے، تو وہ اس گھر کا فرد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ موذی امراض اس گھر میں داخل ہوا ہے۔ اب جو چیز داخل ہوا ہے تو اس کو نکالنے کے بھی طریقے ہوں گے۔ اب اس کو نکالنے کے لیے آپ یہ نقش اپنے گھر کے اندر لگا دیں کہ یہی نقش لکھ کے مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ اچھا، اس نقش کا یہ کمال ہے کہ یہ جسم کے اندر بیکٹیریاز کو بھی ختم کرتا ہے اور ان وائرس کو بھی ختم کرتا ہے جو موذی امراض کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت
سورہ قریش میں مخاطب ہے کہ اور ہم نے انہیں سردی اور گرمی سے محفوظ کر دیا. سردی اور گرمی، اس سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی وائرس ہیں جو بیماریاں رکھتے ہیں بیکٹیریا، وہ کہاں زندہ رہتے ہیں؟ سردی میں. آئی بات سمجھ میں؟ وہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. اور گرمی سے محفوظ کر دیا، گرمی سے مراد کیا کہ وہ تمام مخلوق، اچھا یہ وائرس بھی مخلوق ہی ہے، یہ ان کی بھی صورت ہے. آج جو سائنسدان جو اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں نا، جب انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے تو باقاعدہ مختلف وائرس کی مختلف جراثیموں کی صورتیں دیکھی ہیں انہوں نے، کہ کسی کی صورت کسی جانور سے مشابہت ہے، کسی کی صورت کسی مچھر کی صورت میں مشابہت ہے، کسی کی صورت انسانی صورت میں مشابہت رکھتی ہے. تمام جراثیم کی، تمام بیکٹیریاز کی صورت کسی نہ کسی کی مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک کیا ہے؟ مخلوق ہے. سردی میں آتی ہے، یہ ٹھنڈ کے اندر اپنا وجود رکھتی ہے، یہ ٹھنڈ کے ذریعے انسان کے جسم کے اندر منتقل ہوتی ہے. اب ہمارے جسم کے اندر سردی بھی ہے اور گرمی بھی ہے، یعنی کہ بار بھی ہے اور ہار بھی ہے. اگر میں طبی لینگویج میں بات کرتا ہوں تو اگر اب میڈیکل رو سے اپنے جسم کو اگر دیکھیں گے تو ہمارے اندر صفرا بھی ہے، سودہ بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ سردی بھی ہے اور تری بھی ہے. جب یہ نش انسان کے وجود کے اندر باندھا جاتا ہے اور اگر اس کے اندر وہ جراثیم موجود ہوتا ہے تو اس کی پاور ٹوٹ جاتی ہے. سب سے پہلے یہ انسان کے اعصاب کے اوپر یعنی کہ قوت مدافعت کو کمزور کرتے ہیں. کینسر والے پیشنٹ کو اگر آپ خالی تم اتنے نارمل پیشنٹ کو بول دو کہ یار تمہیں کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، وہ آدھی اس کی جان نکل جاتی ہے، آدھی جان نکل جاتی ہے اس کی، اور باقی وہ جو تھراپی کرتے ہیں باقی جان اس سے نکل جاتی ہے. لیکن ابھی میڈیکل کی ایک ریسرچ ہے نا کہ سورہ رحمان سننے سے کہ جو لوگ اس کیفیت میں اس مرض میں مبتلا تھے ان کے جو سیلز جو تھے وہ دوبارہ ری ایکٹیو ہونے لگے، اور جو بیکٹیریا جو وائرس تھا نا اس کی پاور کم ہونے لگی، صرف سورہ رحمان سننے کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مخلوق جو ہے یہ سنتی بھی ہے، یہ اپنے اندر حس رکھتی ہے. جو بیکٹیریاز ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہیں، جو وائرس ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، یہ سنتے بھی ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ ایک دوسرے کو دعوت بھی دیتے ہیں، اور یہ اپنے جسم سے ہی اخراج کرتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ سورہ قریش پڑھنے والے کو کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ قریش میں کیا مخاطب ہے؟ کہ ہم نے سردی اور گرمی سے محفوظ کر دیا. اور سورہ قریش پڑھنے والا وہ ان وباؤں سے اور ان بلاؤں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. یہ تو تھا سردی میں ان بیکٹیریاز کا معاملہ جو وائرس اور جراثیموں کی صورت اختیار کرتے ہیں. اب کیا کرونا حیثیت رکھتا ہے اس کے آگے؟ اب دوسرے وائرس کیا حیثیت رکھتے ہیں اس کے آگے؟ اس کے آگے کسی وائرس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سورہ قریش پڑھنے والے کو اب لوگوں کے اندر ایک ڈر و خوف بیٹھا ہوا ہے کہ یار اگر ہم یہ ویکسین لگائیں گے تو ہمیں کوئی بیماریاں نہ ہو جائیں. اب انسان بیرونی ممالک میں رہتا ہے، اب وہ ان کی مجبوری ہے، وہ لگانی پڑے گی. اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لازمی لگے گی ان کو. اب چاہے وہ ان کی بہتری ہو یا ان کے لیے بہتری نہ ہو، یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے شر سے محفوظ رہیں، اس کے ریئیکشن سے محفوظ رہیں، اس ویکسین کے نگیٹیوٹی کے اثرات سے محفوظ رہیں، تو اگر بحالت مجبوری یا اپنی خوشی سے اگر ہم کوئی ویکسین لگاتے ہیں نا تو لگانے سے پہلے آپ 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ لیں. آپ اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے، آپ اس کے
مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف اسی وقت پڑھا اور باقی بھول گئے. آپ پڑھنے کے بعد آپ بھلے چاہے روزانہ 7 دفعہ ہی کیوں نہ پڑھیں, آپ اس کو اپنے معمول میں رکھیں, کیونکہ جب ہم جس کام کے لیے کوئی چیز پڑھتے ہیں نا تو ہمارا دماغ جو نا اس کو سن رہا ہوتا ہے, ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اب ہمارے ویکسین لگنے آئی, ہمارے دل میں آیا کہ یار مجھے اس سے ریئیکشن نہ ہو, اس کو خطرہ نہ ہو, تو دماغ کے اندر اسی جیسے انزائم پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اب ہمیں ویکسین لگنے کے لیے آئی, ہم نے کیا کرا, ہم نے کہا یار اس کا کوئی نقصان مجھے نہیں ہوگا, چاہے یہ کتنی خطرناک کیوں نہ ہو. آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے, سورہ قریش جب آپ سورہ قریش پڑھیں گے نا آپ کا دماغ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. اچھا, جب آپ کا دماغ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا نا تو دماغ کو ایکسیپٹ کرنے کی قوت آپ کے دوسرے دن تک برقرار رہتی ہے. اگر آپ نے دوسرے دن نہیں پڑھا تو وہ تھوڑی سی ڈم ہو جاتی ہے. جیسے ایک لائٹ ہے, اب موبائل ہے, موبائل کے سیل کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, چارجنگ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ چارجنگ ختم ہو جاتی ہے آپ کی. اس میں آپ کا کیا قصور ہے کہ آپ نے موبائل چارج پہ نہیں لگایا. اب جب موبائل آپ کا بند ہو گیا آپ کے کسی کام کا نہیں رہا. اسی ترتیب اور اسی طریقے کو میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں جو نا اپنے آپ کو ریگولر پابندی کے ساتھ اس چیز پہ قائم رکھیں. اب 7 دفعہ اگر ریگولر پڑھیں گے نا تو آپ کی بیٹری چارج رہے گی, یعنی کہ آپ کا دماغ ایکٹیو رہے گا. اب جب دماغ آپ کا ایکٹیو رہے گا تو دماغ آپ کے جسم کے اندر جراثیم کو بڑھنے نہیں دے گا. اگر آپ کے جسم کے اندر جراثیم بڑھ گئے تو وہ آپ کے اندر قوت مدافعت کو بڑھا دے گا. آپ محفوظ ہو گئے ہر قسم کی ویکسین سے. میں صرف ایک ویکسین کی بات نہیں کر رہا, میں دنیا میں جتنی بھی ویکسین ہیں سب کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ کسی بھی مرض کی ہوں, کھانسی کی ہوں, نزلے کی ہوں, کینسر کی ہوں, کسی بھی قسم کی ہوں ویکسین ہو, آپ ہر ویکسین سے محفوظ ہو جائیں گے اس کے مضر اثرات سے. آپ عمرہ کرنے جائیں آپ کو لازمی لگانی پڑے گی چاہے کوئی بھی ویکسین ہو. آپ باہر ملک سفر کریں آپ کو ایئرپورٹ پہ لگانی پڑے گی, آپ کو باقاعدہ کارڈ بنانا پڑے گا, آپ کو انٹری کرانی پڑے گی باقاعدہ, آپ دوسرے ممالک سفر نہیں کر سکتے. اب کچھ لوگوں کی یہ مجبوری ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو لگوانی پڑے گی, اور وہ انہی کے لیے فائدہ مند ہو یا ان کے لیے نقصان دہ ہو. تو اس کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے جب وہ سورہ قریش کو رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے نا تو وہ اس وائرس سے, اس جراثیم سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے. اب گرمی کی اگر بات کرتے ہیں ہم تو گرمی کے اندر آپ کے تمام شیاطین آ جاتے ہیں, تمام وہ مخلوقات آ جاتی ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے. اب اس کے اندر وہ بھی تذکیر موجود ہے سورہ قریش میں. آپ کو سب سے زیادہ ڈر شیاطین سے ہی ہوتا ہے نا. ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کو ہم نہیں دیکھتے. اب جس کو ہم دیکھتے ہیں ہم نے اس کا تو مقابلہ کر لیا, اور جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں. جب سورہ قریش آپ کے اندر صلاحیت کر جائے گی نا آپ کو ہر ایک چیز سے محفوظ کر دے گی. یہ نش حفاظت کے لیے بھی ہے, آپ اپنے گھر میں لگا دیں, کسی مریض کے گلے میں ڈال دیں, کسی قسم کا بھی. اگر آپ کو کوئی مرض سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا, اگر آپ کو نہ پتہ چل رہا ہو, آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے, یار مجھے اس مریض کے ساتھ کرنا کیا چاہیے, اس پہ میں کچھ بھی کرتا ہوں اثر نہیں ہوتا, آپ یہ تعویذ لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیں. اچھا بھئی آج کل بالکل ایکٹیو ہو جائے گا, فائدہ ہو جائے گا اس کو اس چیز سے. اور گھر میں لگا دو ہر شیاطین سے محفوظ. ہاں, اس میں کوئی قید نہیں ہے, آپ پینسل سے لکھ لو, پین سے لکھ لو. اذان ہو رہی ہے تو یہ نقش یہ سمجھ لیں کہ حفاظت کے لیے سب سے بہترین نقش.
اور اگر کوئی شخص کینسر کے آخری سٹیج پر ہو، کیا کینسر کے آخری سٹیج پر ہو، جس کو ڈاکٹر نے بالکل جواب دے دیا ہو، لا علاج مرض قرار دے دیا ہو، یہ 7 نش لکھیں، 7، ٹھیک ہے. لیکن اس کا لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان لکھنا ہے. کتنے نش لکھنا ہے؟ 7 نش لکھنا ہے. اچھا، لکھنا اس ترتیب سے ہے کہ جب آپ نے یہ 1 لکھا، کیا یہ 1 لکھا تو ایک بار سورہ قریش پڑھ لی، ایک بار سورہ قریش پڑھ لی. یہ 2 لکھا تو آپ نے 2 دفعہ سورہ قریش پڑھ لی. یہ 3 لکھا، 3 دفعہ سورہ قریش. اس ترتیب سے 4 لکھا، 4 دفعہ سورہ قریش پڑھنی ہے. 5 لکھا، 5 مرتبہ سورہ قریش. 6 لکھا، 6 مرتبہ. 7 لکھا، 7 مرتبہ. 8 لکھا، 8 مرتبہ سورہ قریش. 9 مرتبہ لکھا، 9 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے. اور آخری کے اندر یہ پوری سورہ قریش اس پہ لکھ لیں. اچھا بھیا، اس میں اعراب تو نہیں ڈالنا؟ کیا چیز؟ زبر زیر پیش نہیں، صرف سورہ قریش لکھ دینا ہے، پوری سورہ قریش لکھ دیں. یہ جو سورہ قریش لکھیں گے، اس کو بیچ میں ایک آئے اور اس کے سراؤنڈنگ میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، پوری سورہ قریش لکھنا ہے، جیسے لیلاف قریش، لیلاف الحلال، پوری طریقے سے لکھ لیں. ہاں، سراؤنڈنگ میں سورہ قریش لکھیں یا اس کو نہیں، اس کے سراؤنڈنگ میں لکھنی ہے. یہ بیچ میں آئے گا، یہ بیچ میں ہے نا، یہ بیچ میں آئے گا. ہاں ہاں ہاں، جیسے یہ 1 لکھا ہوا ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں سورہ قریش آ گا. ٹھیک ہے. یہ 7 نش آپ لکھ لیں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان. روزانہ 1 لکھ لیں، 7 دن تک 7 لکھ لیں. اس کے آپ نے بولا کہ 1 سے لے کر 9 تک، 1 سے لے کے 9، آخری 9 لکھیں گے تو 9 مرتبہ سورہ 9 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں گے. تو اسی طریقے سے 7 نقش لکھیں. آپ چاہیں تو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یہ 1 نش لکھ لیں اسی ترتیب سے. 7 دن لکھنا ہے آپ نے. 7 دن میں روزانہ 1 لکھیں گے تو 7 نشق ہو جائیں گے. اگر آپ 7 نش لکھ سکتے ہیں آپ کے، کیونکہ فجر میں سنت و فرض کے درمیان ٹائم بہت کم ہوتا ہے، کچھ لوگ کی اسپیڈ نہیں ہوتی، وہ اس میں نہیں لکھ پائیں گے، لیکن 1 نش وہ آرام سے لکھ لیں گے. اچھا، ایک دن میں 7 بھی لکھ سکتے ہیں اور ہر دن 1 بھی لکھ سکتے ہیں. فجر میں 7 دن لکھنا ہے. اچھا، یہ لکھنا شب جمعہ ہے، یعنی کہ جب فجر کا ٹائم ہو جائے گا نا، فجر کی اذان ہو جائے گی جمعرات کی رات، یعنی کہ جمعے کی جو فجر ہوگی نا، آپ نے اس فجر کی سنت پڑھ کے یہ 1 نش لکھنا ہے. جمعرات کا دن گزر گیا، جمعرات کی رات گزر گئی، جمعے کی فجر میں آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی، 1 نش یہ لکھا. مریض کو 1 بوتل پانی میں ڈالا، آئی بس سمجھ میں، آپ نے مریض کو پانی پلانے شروع کر دیا. اگر مریض کو شفا ملنی ہوگی، مریض کی زندگی ہوگی، تو یہ پانی میٹھا ہو جائے گا. یہ اس کی برکت ہے. اور اگر اس مرض میں اس کی موت لکھی ہوئی ہوگی تو یہ پانی کڑوا ہو جائے گا، بد ذائقہ ہو جائے گا اور اس میں اسمیل پیدا ہو جائے گی. پہلے ہی نش کا یہ کمال ہے اس کا. اگر پانی میٹھا ہو جائے یا پانی نارمل ہے، نہ اس میں بدبو آئے نہ اس میں خوشبو آئے، پھر وہ 7 دن اسی ترتیب سے لکھیں. آپ 7 دن کے اندر اس مرض کی کیفیت دیکھنا، اس مریض کی کیفیت دیکھنا. یہ ہر مرض کے لیے اسی ترتیب سے لکھا جائے گا. 7 دن بہت ہیں، چاہے وہ شیاطین کا ہو، جادو جنات کا ہو، حاسدوں کے حسد کا ہو، بیماریوں کا ہو. کیونکہ ایک بیماریاں وہ ہیں جو جسمانی ہیں اور ایک بیماریاں وہ ہیں جو روحانی ہیں. یہ روحانی اور جسمانی تمام مرض کا علاج ہے. اس کو ڈاکٹر صاحب جمع بھی کر سکتے ہیں بچہ بھی ہوگا. کیا چیز؟ اس کو اسپے بھی کر سکتے ہیں. اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہو. مطلب جمع کر سکتے ہیں. اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں وہ 7 نقش روزانہ لکھنا شروع کر دیں. 7 نقش 45 دن تک لکھ لو پورے. ٹائمنگ کوئی بھی ٹائم کر لو، آپ اس کے عامل بھی ہو جاؤ گے.
اور جب آپ اس کے عامل ہو جاؤ گے آپ پھر کسی بھی ٹائم اگر مریض کو لکھ کے دے دو گے اس کو اسی وقت شفا ہو جائے گی. پھر آپ کو فجر کا انتظار نہیں کرنا. فجر کا انتظار ان لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہیں, جو عاملین ہیں, جو اس راستے پہ چل رہے ہیں, جو اس راستے کے مسافر ہیں, وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں. چاہیں تو 7 نقش روزانہ 45 دن تک لکھ لیں, یا 9 نقش روزانہ 45 دن تک لکھ لیں, یا 5 نقش روزانہ 45 دن تک رکھ لیں. اگر رمضان ہے تو 3 نقش روزانہ 45 دن تک لکھ لیں, وہ عامل ہو جائیں گے اس کے. مطلب یہ ان کے عمل کے اندر آ جائے گی بات. اس نشق کے ذریعے خالی آپ نے تمام بیماریوں پہ کنٹرول کر لینا ہے. اس نشق کے ذریعے آپ نے تمام حاسدوں کے حسد سے محفوظ ہو جانا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کسی نعمت کے خواہش مند ہو تو آپ اس نشق کو لکھ کر اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لو. اس نشق کے جو ٹائم ڈوریشن ہے نا وہ 1 ہی ہفتہ ہے. یہ اتنا زبردست, اتنا سریع و تاثیر نشق ہے, کیونکہ اس 15 کے نشق کی چال ہی الگ ہے نا. یہ عام 15 کے نشق سے بالکل الگ ہے. مختلف کیوں ہے؟ اپنی خاصیت کی وجہ سے. یہ نشق بزرگوں نے بڑا محفوظ رکھا ہے. نہیں بتایا, یہ لوگوں نے بہت کم ہی دیکھا ہوگا اس کو, اس نشق کی ترتیب ہے. آپ یہ دیکھیں نا, 9 اور 2 11 اور 4 15, 8 اور 4 12 اور 3 5 اور 3 8 8 اور 7 8 اور 7 6 اور 7 13 اور 2. آپ کہیں سے بھی کاؤنٹ کریں 15 آئے گا. یہی تو ترتیب ہے, یہی تو طریقہ کار ہیں جو اپنی خاصیت رکھتے ہیں, اپنی اہمیت رکھتے ہیں, جن کو لوگوں نے محفوظ رکھا ہے. یہ جلالی جمالی سب ہے اس میں ہر چیز موجود ہے. ایک مسئلہ اور تمام لوگوں کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ جو اپنی رقم دے کر کئی جگہ سب کو واپس نہیں مقروض ہو جاتے ہیں, یا ایک تو قرض خود لیتے ہیں, ایک ان کا قرض ہو جاتا ہے کسی کو دی رقم اور واپس نہیں ملے. اس کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ اسی آپ کو بند لیں, یا اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار؟ دیکھو سب سے بہترین طریقہ میں نے ابھی لاسٹ ویڈیو میں بیان کیا تھا. ابھی چیریٹی اور رمضان والی جو میں نے ویڈیو ڈالی ہے نا, اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ہم کس طرح اپنے رزق میں خیر و برکت کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے دیتے ہو نا, تو اگر اس شخص کے دل میں بے ایمانی بھی ہوگی نا تو وہ آپ کو لوٹائے گا. یہ اس کی برکت ہے. کس کی؟ جو آپ پڑھ رہے ہو. آئی بس سمجھ میں. اور اگر آپ یہ چیز پڑھ لیتے ہو اور دینے کے لیے جاتے ہو, اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو وہ تمہارے پاس ہی رہے گا, نہیں تو تم اس کو نہیں دے سکتے. اگر کسی کی نقصان کی کوئی خبر سنو کہ فلاں شخص کے ساتھ یہ ہو گیا کہ وہ حادثہ ہو گیا, فلاں شخص کو کاروبار میں نقصان ہو گیا, فلاں شخص کے گھر میں چوری ہو گئی, یا فلاں شخص کا موبائل چوری ہو گیا, یا فلاں شخص کے پیسے گر گئے, یا فلاں شخص کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا, تو آپ فوری انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. آپ 3 دفعہ یہ پڑھ لیں, اس کا نقصان پورا ہو جائے گا. آپ کا کیا جانا ہے, آپ نے تو خالی پڑھنا ہی ہے نا. اور نقصان کس کا پورا ہونا ہے؟ اس شخص کا. اچھا, یہ نش سمجھ میں آ گیا, ٹھیک ہے. اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو 3 بار روز لکھ لیں 45 دن تک, 5 بار روز لکھ لیں 45 دن تک, جتنا آپ کو آسانی ہو اتنا لکھ لیں. اور اگر 45 لکھے روزانہ 45 دن تک, وہ تم ہی لکھ سکتے ہو اور وہ لکھے گا. آئی بس سمجھ میں کیا کہ یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ 45 دن کا ہاں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اس میں کتنے عدد ہیں, 1 سے لے کے 9 تک ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ٹھیک ہے. 9 اور 8 17, 17 اور 7 کتنے؟ 24 اور 6
30 और 5 ہے 35 और 4 39 और 3 42 और 2 44 और 1 یہ 45 کا फिगर बन गया। आगे समझ में बात, ये कितना कौन सा फिगर बन गया 45 का। इसलिए हम 45 लिखते हैं क्योंकि 1 से लेके 9 तक जो ये अदद है ना, ये हुर्फ़ों की न्यूमेरिकल वैल्यू है कि जैसे अलीफ़ का 1 है, बे के 2 हैं, जीम के 3 है, दाल के 4 हैं, ये क्या बनेगा अबजद। इसी तरीके से हवज़ और हुत्ती को लेंगे तो पूरा 1 से लेके 9 तक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। अब दुनिया के अंदर जितने भी कुलिये हैं, जितने भी नकूश हैं, या जितने भी इल्मुल रियाज़ी के सवालात हैं, वो सारे किसके माते थे 1 से लेके 9 तक। अच्छा, अब इस 45 को भी अगर आप जमा करते हो तो कितने बनते हैं 9 बनते हैं। और 9 का जो लफ्ज़ आ गया वो आ गया पूरे तोए का, यानी कि ये उसमें बादशाह है इल्मुल अदद में। अच्छा भैया, इसको 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना प्लस के बाद तो 2 आता है, तो 92 का अदद बनता है। 92 का अदद बन जाएगा। जीरो की कोई हैसियत नहीं। 92 मोहम्मद का लफ्ज़ बनता है। सुभान। तो इन नकूश की जो अहमियत है ना, वो इसकी ख़ास तरतीब और ख़ास तरीके की वजह से है। और सूरह कुरैश पूरे इसके माबैन है। ये आपकी हिफाजत के लिए भी है, बीमारियों के लिए भी है और हर मकासद के लिए भी है। लेकिन इसका इस्तेमाल आपकी अक़ल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फ़रासत के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अक़ल व फ़हम के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने बताया, अब आप इससे ज़्यादा बता सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी ये ख़ासियत है कि इसमें चारों अरबा अनासिर मौजूद है। अच्छा भैया, सादा जो 15 का नक्श है उसका बाद बुजुर्गान दीन को देखा है कि वो देखो पीने के लिए भी नक्श दिया जा सकता है, 15 का जो नक्श है, 15 का जो सादा। नक्श, और ये नक्श भी दिया जा सकता है पीने का। ये नक्श लिखकर पीने के लिए भी दिया जा सकता है। और जो बीमारी जैसे प्लेट वगैरह में लिख के देते तो ये भी प्लेट में लिख के दिया जाता है। किस पे? प्लेट वगैरह में लिख के दिया जाता है, सूरह कुरैश लिख के दिया जाता है। हाँ, किस में? प्लेट में लिख के। हाँ, चीनी की जो प्लेट होती है ना, मैंने बहुत लिख के दिए मरीज़ों को। ये जो नक्श था, हाँ, ये नक्श लिख के दिया जा सकता है। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि चीनी की 7 प्लेटें ले लें, एक प्लेट के ऊपर उसी तरतीब से ये नक्श लिख दें। आप ज़ाफ़रान के पानी से लिखें, ज़ाफ़रान के पानी से लिखें और उसके ऊपर दम कर दें। एक मरीज़ के लिए 7 प्लेटें काफ़ी हैं। अच्छा, ये जिस्म के अंदर हर किस्म की बीमारियों के लिए है। अच्छा, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी रूहानियत में तरक्की हो, या तुम्हारा दिल नहीं लग रहा हो पढ़ने में, या तुम्हें उकताहट से महसूस होने लगे, या तुम्हारा दिल की कैफियत है ना कि यार ये तो किस चक्कर में पड़ गया, ये तो क्या लिख रहा है, कितना पढ़ रहा है। अब कोई शख्स सूरह कुरैश पढ़ रहा है, उसको 3 घंटे लग रहे थे, कभी कभी ऐसा होता है उसको 6-6 घंटे लग जाते हैं। उसकी ज़ुबान मोटी हो जाती है, उसके साथ कैफियत हो जाती है। वो यही नक्श लिखे और ख़ुद पानी में डाल के पी ले, ख़त्म हो जाएगी तब। आप इस नक्श के ज़रिए आपने तमाम काम कर सकते हो। आप अपनी अक़ल व फ़हम के हिसाब से आप इससे जो चाहे काम ले सकते हो, आप जो चाहे काम ले सकते हो। आप इसको बनाने से पहले नियत लाज़मी है, जिस काम की। जी जी, आप जिस काम की नियत करेंगे इंशाल्लाह ताला वो होगा। सिमतों का तो नहीं है कि मतलब नहीं नहीं, आप इसको किसी भी सिम अपना रुख करके लिख सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई कैद ये नहीं इस है। नक्श के बारे में आपने पहले बताया था, तो आपने बताया था कि अगर इसके ख़ास फयूज़ व बरक़ात हासिल करने हो तो मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख करनी है। आप किसी भी रुख कर लो, वो तो हर जगह मौजूद है। बस जैसे रमज़ान में आपने 3 दफ़ा लिखने के लिए कहा, तो रमज़ान का महीने स्टार्ट होने में तो उससे पहले 9 दफ़ा या 5 दफ़ा लिखने या 2-3 अगर ऐवान के नक्श की ज़कात आपकी पूरी हो गई, आप इसकी जब चाहे शुरू कर सकते हो, कल से कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात है, क्या?
اس نشق کو اگر ہم طاق تاریخ سے شروع کریں گے نا تو ہمیں پریشانی اور رکاوٹ نہیں آئے گی، آسانی کے ساتھ ہمارا یہ پورا چلہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو جفت تاریخ میں شروع کریں گے نا تو ہمارے پاس رکاوٹیں اور پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، مطلب کر پھر بھی لیتے ہیں لیکن ایک آزمائش آ جاتی ہے، بس یہ کہہ لیں۔ پہلے بھی نقش تھے، جیسے اللہ کی نقش کی زکات ہو گئی، سب جنات پر رکھنے میں، اس کے بعد یہ کر سکتے زکات ادا کر سکتے ہیں یا ویسے بھی زکات ادا؟ یہ ویسے بھی آپ کر سکتے ہو۔ اگر ایک شخص ہے، اس نے نہ تو سورہ قریش پڑھی ہے، نہ اس نے کوئی نقش لکھا ہے، اس نے پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھی ہے، اب وہ اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، کچھ بھی کسی کے لیے لکھنا چاہتا ہے تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے، وہ لکھ کے اس کو استعمال کر لے، اس کو فائدہ ہوگا۔ سلسلے کی برکتیں یہ ہوتی ہیں، سلسلے کی برکتیں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں کہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ سلسلے کی برکتیں تو ہر ان آن کے لیے ہے جو اس میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں، کیونکہ سلسلہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی ہندو لکھتا ہے، ہندو لکھے، اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی کسی غیر مذہب کا لکھتا ہے اس عقیدے اس نیت سے تو وہ لکھے، اس کو فائدہ ہوگا۔ سب کا رب سلسلہ آپ کو تعلیم دیتا ہے نا تو وہ دیتا ہے حسن اخلاق کی۔ کیا آپ کافر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے؟ کیا آپ کافر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے؟ پتہ نہیں کب ایمان لیا ہے وہ، اور ایسا ایمان لیا ہے تم سے بہت لاکھ درجے اس کا اللہ تعالیٰ درجہ بلند کر دے۔ وہ تو تمہارے رب کے اختیار میں ہے نا، یہ فیصلے تو اس کے ہیں نا، تمہارے تھوڑی ہیں۔ تم نے اپنا کام کرنا ہے، جو کرتا رہے۔ اب تمہارے پاس کوئی بھی آئے، تم اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے نا، تمہیں تمہارے رب نے مخصوص کیا ہے نا۔ اب تمہارے پاس کوئی اگر شخص آتا ہے تو اس میں تمہارا کمال ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی آتا ہے، کوئی تم سے سبق لیتا ہے، کوئی تم سے سیکھتا ہے، کوئی تم سے پوچھتا ہے، تم اس سے پوچھو گے کہ تو ہندو ہے، تو مسلمان ہے، تو سنی ہے، تو شیعہ ہے، تو دیوبندی ہے، تو اہل حدیث ہے، پوچھو گے اس سے۔ اگر آپ اس سے پوچھو گے تو آپ اپنی ذات کو لے کر آ رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم نے اپنی انا کو ابھی ختم نہیں کیا ہے، تو پھر تمہارے اندر فیض کیسے آئے گا؟ ہمارے اندر فیض اس وقت جاری ہوگا کہ جب ہمارے اندر سے انا ختم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے جو ہندو آپ کے پاس آئے، آپ سے سبق لے، اس کی برکت سے اللہ اس کے دل میں ایمان ڈال دے۔ کیوں؟ آپ کو تو نہیں پتا نا۔ اب خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سوانح حیات اٹھا کے پڑھیں، آپ کی زندگی میں ہندوؤں کی کثیر تعداد آیا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ نے کسی کو اٹھا کے بھگا دیا؟ کیوں؟ ان کو شریعت نہیں پتہ تھی کیا؟ بتاؤ مجھے۔ ان کو نہیں پتہ تھی کیا؟ بھائی جب ان کی محفل میں وہ آیا کرتے تھے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے تھے۔ تمہارے سے اگر کسی کو کوئی کام پڑتا ہے نا تو تم یہ کیا سمجھتے ہو کہ میری وجہ سے اس کو کام پڑا ہے؟ میرے پاس اگر کوئی مریض آتا ہے، کوئی پیشنٹ آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، تو میں یہ سمجھوں کہ وہ میری وجہ سے آیا ہے، یا میرے علم کی وجہ سے آیا ہے، یا میری نالج کی وجہ سے آیا ہے، یا میری روحانیت کی وجہ سے آیا ہے۔ واجد جیسے ہزاروں بیٹھے ہوئے اس دنیا میں، اس میں میرا ہونے نہ ہونے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج میں ہوں اس سیٹ پہ، کل یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، پھر یہ ہوں گے، پھر آپ ہوگے، پھر یہ ہوگا۔ اور اگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں میں ہی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں ہوگا، تو یہ سمجھ لینا کہ میرے اندر گمراہی کا بیج
آ گیا ہے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے, سلسلہ کسی کا محتاج نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وہ نہیں چنتا تو وہ پاک بازوں کو نہیں چنتا, اور جب چنتا ہے تو کسی شرابی کو چن کے اس کو نواز دیتا ہے, کسی چور کو نواز دیتا ہے. بس. تو اس میں تمہارا اور میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر میرے پاس کوئی شخص آتا ہے تو وہ میری مرضی سے نہیں آ رہا ہے, وہ خود آیا اپنے رب کی مرضی سے. اگر ہم نے کوئی سلسلہ شروع کیا ہے تو ہم نے اپنی مرضی سے شروع نہیں کیا ہے. اگر لوگ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. آج میں ہوں, کل کو میں نہیں ہوں گا, تو کیا یہ سب لوگ بکھر جائیں گے؟ نہیں, کوئی دوسرا ہوگا واجد کی جگہ. اور جب وہ نہیں ہوگا تو کیا بکھر جائیں گے؟ نہیں, پھر کوئی تیسرا ہوگا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور یہ سلسلہ کوئی ابھی سے تھوڑی چل رہا ہے. آپ اور میں, ہم تو کٹ پتلیاں ہیں. کس کی؟ اپنے بزرگوں کی. ہماری ساری ڈوریاں انہی کے ہاتھ میں. وہ جتنی چاہتے ہیں ہمیں ڈھیل دیتے ہیں, ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ہم نہیں بول رہے ہوتے, وہ وہی بول رہے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈوریاں ہوتی ہیں. ورنہ ہم کو تیاری کر کے تھوڑی بیٹھتے ہیں, ہم نے کوئی کتابیں تھوڑی پڑھی ہیں, ہم نے تو اپنے بزرگوں کی صحبتیں لی ہیں, ہم نے تو اپنے بزرگوں کے اوپر اپنا وقت صرف کیا ہے. ہم نے بزرگوں کی اپنی چپلیں سیدھی کری ہیں. اب وہ جاتے ہیں, وہ رسی تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں, ہماری زبان بند ہو جاتی ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہماری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جس سے جو چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں, وہ کسی کے محتاج نہیں ہے, اور سلسلہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی میں اگر یہ سلسلہ چلا رہا ہوں, سلسلہ چل رہا ہے, اگر میں نہیں ہوتا تو یہ سلسلہ, تو وہ سمجھ لیں کہ وہ بزرگوں کا نہیں, وہ شیطان کا سلسلہ چلا رہا ہوتا ہے. آج آپ بڑی بڑی گدیوں پہ چلے جائیں, بڑی بڑی خانقاہوں پہ چلے جائیں, جب تک ان بزرگوں کے اندر, ان سجادہ نشینوں کے اندر, ان جو وہاں کے ماتحت محتمم ہوتے ہیں ان کے اندر عاجزی اگر تم دیکھو, انکساری اگر تم دیکھو, محبت اگر تم ان میں دیکھو, اخلاق اچھا ان میں دیکھو, تو تم وہاں بیٹھو, نہیں تو تم اٹھ جاؤ. نہیں تو تم, چاہے وہ کتنے ہی کامل کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو اپنے وقت کا, آپ اٹھ جاؤ وہاں سے. کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فیصلہ کر دیا, آپ نے فرما دیا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بلند ہے, سب سے اچھا ہے. اور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, اور اگر تم اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے تم سیدھے راستے پر نہیں. آپ اپنے اندر صرف عاجزی, انکساری اور اچھا اخلاق اپنا لینا, آپ یقین کریں کہ آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ولیوں کی محبت ایسے پیدا ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ کے رش کریں گے. کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ اگر آپ عبادت کر رہے ہو تو آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوگی؟ عاجزی عبادت سے پیدا نہیں ہوتی, انکساری عبادت سے پیدا نہیں ہوتی, خوش اخلاقی عبادت سے پیدا نہیں ہوتی. یہ یہودیوں میں بھی بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں, عیسائیوں میں بھی بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں, ہندوؤں میں بھی بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں, ہر مذاہب میں بھی بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یہ چیز اس وقت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے بزرگوں سے مخلص ہوتے ہیں, اپنے آپ سے مخلص ہوتے ہیں.
آپ جس سے مخلص ہوتے ہو نا اس کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور اس کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی تو آپ کے اندر عاجزی بھی پیدا ہو گئی۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، عاجزی، انکساری اور اچھا اخلاق، میں کیوں کہتا ہوں کہ اس شخص میں اگر دیکھو تو اپناؤ ورنہ اٹھ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھنا کہ جو شجر ہوتا ہے نا، جو ثمردار شجر ہوتا ہے کہ جس میں پھل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا خود وہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہوگا لیکن وہ دوسروں کو سایہ دیتا ہے۔ درخت لگانے والا خود پھل نہیں کھاتا، اس کی آنے والی نسلیں پھل کھاتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بیج بویا، آئی بات سمجھ میں، ہم نے پانی ڈالا، آئی بات سمجھ میں، اب ایک درخت بن گیا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو بول رہا ہے، جو کر رہا ہے، جو چل رہا ہے۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی کام ضرور ہے، وہ کسی نہ کسی کام کے لیے ضرور پیدا ہوا ہے، کوئی بھی بلا وجہ پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں نا، ہم وہ اس کام سے غافل ہو گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا، صبح اٹھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، صبح کام پہ جانا، اپنے بیوی بچوں کے لیے لے کر آنا، اور پھر شاپنگ کرنا، اور پھر دعوتیں اٹینڈ کرنا اور سو جانا، صرف یہی ہماری زندگی ہے۔ یا اگر ویکینڈ ہو جائے تو رشتہ داروں میں ملنے چلے جانا۔ کیا ہم اس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ جب آپ تھوڑا سا غور و فکر کر لو گے نا، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آپ اگر آفس ورک بھی کرتے ہو نا، اور اگر آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کمپیوٹر پہ اگر کام کر رہے ہو، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اگر میں اس راستے پہ چلوں گا نا تو میں کر نہیں پاؤں گا، میری یار بہت ٹف ڈیوٹی ہے، 12 گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے، اب میں ڈیوٹی کروں یا رات کو پڑھائیاں کروں؟ میں نہیں چل سکتا۔ آپ مجھے سب سے آسان طریقہ کار بتا دیں جو میں کر لوں تاکہ میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ بھائی آپ سے کون کہتا ہے کہ آپ رات بھر پڑھائیاں کریں؟ آپ سے 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد 7 بار سورہ قریش پڑھ لیں، آپ اس لشکر میں شامل ہیں۔ اور جب آپ اپنا کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آفس کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، جب یاد آ جاتا ہے آپ اس وقت پڑھنا شروع کر دیں۔ بھول جائیں کوئی بات نہیں، جب یاد آئے پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں آپ کے اندر کیسا کمال پیدا ہوتا ہے۔ عاجزی انکساری اس شخص میں ہوگی کہ جس شخص میں کچھ ہوگا۔ خالی برتن کتنا بچتا ہے، اور بھرا ہوا برتن کبھی بھی نہیں بچتا۔ اور جو سوکھا درخت ہوتا ہے وہ کتنا اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اور جو ثمردار ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ساری مثالیں ہمارے سامنے اپنے موجود ہیں، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ ہو گیا بھائی سورہ قریش کا 1900 مرتبہ والی کا سب کا ہو گیا؟ اور کچھ پوچھنا ہے تم لوگوں نے 15 کے نشے کے متعلق کام کرنے کے یا کوئی؟ اس کے لیے تھوڑا سا رک جاؤ، میں سمجھا دوں گا تمہیں، آئی بات سمجھ میں، کیونکہ یہ کام تم اس وقت صحیح کرو گے جب تم پریکٹیکل میں آؤ گے۔ آئی بات سمجھ میں، کیونکہ ابھی تمہارے ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہیکل سلیمانی کے اندر، ان جیلوں کے اندر قید کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، پہلے اپنے آپ کو قید کر لو، جب خود قید ہو جاؤ گے نا پھر ہر چیز آزاد ہو جائے گی، اور جب تک خود قید نہیں ہوگے تو کچھ بھی تمہارے اندر سے آزاد نہیں ہوگا۔
کیونکہ اب جب ہم قید ہو جاتے ہیں نا وہاں پر ٹائم ہی ٹائم ہے، اور آزاد ہیں تو کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، مصروف ہے. تو وہ آزادی سے قیدی بہتر ہے. اب میں پکڑ پکڑ کے تم لوگوں کو قید کرنا شروع کر دوں، تمہارے گھر والے سارے یہیں کھڑے ہوں گے کہ کس کام میں لگا دیا سب کو. اچھا ایک بات ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے، کیا؟ مرد وہ ہے جو اپنے گھر کو بھی لے کے چلتا ہے اور اپنے روحانیت اور اپنے سلسلے کو بھی لے کے چلتا ہے. مرد وہ نہیں ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اسلام آباد چلے جائے، وہاں جنگلوں میں چلا جائے. کیا؟ جنگلوں بیابانوں میں چلے جائے. اب دیکھو بزرگان دین گئے ایک حد تک، لیکن واپس لوٹے تو کہاں آئے؟ اپنے گھر. شادی بھی کی، بیوی بچے بھی ہوئے، پھر پوری ایک نسل چلی، اور پھر ان سے ایک سلسلے خانوادے چلے، اور ایسے خانوادے چلے جن کا آج بھی فیض ہے. ہر سلسلے کے اندر نا کسی نہ کسی ایک بزرگ نے ایسی ریاضت کی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کی 7 پشتوں کی اولادوں تک فیض ہوتا ہے. اور بعض بزرگ تو ایسے ہیں کہ جن کی قیامت تک آنے والی اولادوں میں فیض ہوگا، جیسے بابا فرید حضرت مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا فیض قیامت تک آپ کی اولادوں میں ہوگا، چاہے آپ کی اولادیں جس حال میں بھی ہوں، وہ فیض ان کے اندر موجود ہوگا. صرف ایک شخص کی ریاضت پہ، ایک شخص کے بارگاہ قبولیت پہ. اب آج دیکھ لیں کن کن کے نام ہیں. بابا فرید ایسے ہیں تو ان کے مرشد کیسے ہوں گے؟ ان کے مرشد کیسے ہوں گے؟ زہد الانبیاء کہا جاتا ہے آپ کو، کہ آپ نے ایسی ریاضتیں کریں جیسے نبیوں نے کی ہیں. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ریاضتیں آپ کو بتاؤں نا آپ کا کلیجہ دہل جائے. آپ کے بچے کا وصال ہو گیا، لوگوں نے بتایا کہ حضرت آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی مرضی، جاؤ اس کو دفنا دو. جا کے کہا حضور دفنانے کے لیے پیسے بھی نہیں، کفن دفن کے لیے. آپ نے فرمایا یہ میری چادر ہے، اس میں لپیٹ کے دفنا دو، جاؤ، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. صرف کس میں؟ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ رمضانوں کی بات ہے، میں چشتیہ سلسلے کا ایک ذکر کر رہا تھا، ایک عمل کر رہا تھا، تو اس میں نے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی تھی. اس میں میں نے زیارت کی تھی. تو اس وقت میں نے یہ دیکھا تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے اور خربوزہ کاٹ رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. تو میں بھی بیٹھا ہوں، میرے ساتھ کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا آپ نے مجھے 2 یا 3 مجھے کاش کاٹ کے دیے اپنے ہاتھ سے، اور آپ نے کہا اس کو کھا لو. اچھا میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا میرا تو روزہ ہے. کیا؟ میرا تو روزہ ہے. اچھا آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ جیسے میری خشخشی داڑھی ہے نا، ایسی آپ کی داڑھی مبارک ہے، اور آپ نارمل ہیں، اور آپ جالی والی ٹوپی ہوتی ہے نا، جیسے تم پہنے ہو جالی والی ٹوپی، ایسی ٹوپی پہنے ہوئے آپ نے مجھے 3 کاشے دیے ہیں، کہا یہ کھا لو. یہ تو میں اب ان سے میں کہہ نہیں رہا، میں دل میں گمان کر رہا ہوں کہ میرا تو روزہ ہے، میں کھاؤں یا نہیں کھاؤں. میں نے کہا رکھ لیا ہم نے. تو آپ نے کہا کھا لو. میں نے کہا حضور میں اس سے روزہ افطار کروں گا. آپ نے فرمایا اچھا تم روزے رکھتے ہو؟ میں اس وقت روزے، میرے پورے سال کے روزے چل رہے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے. تو میں نے کہا جی حضور میں روزہ، کہہ رہے کھا لو. پھر میں نے وہ کھا لیا. اب جب میرا تسلسل ٹوٹا نا تو میرے منہ میں خربوزہ تھا، خربوزے کے وہ تھے، اسمیل تھی، اس کی خوشبو تھی، اس کے ذرات تھے اس کے.
وہ رات کا ٹائم تھا، جبکہ اس وقت میں روزے سے نہیں تھا، روزہ میں دن میں رکھتا تھا، لیکن اس مشاہدے کی حالت میں نے یہ دیکھا تھا. تو یہ آپ کا کرم ہوا تھا. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کاشی انہوں نے مجھے دی تھی خربوزے کی، اور آپ خربوزہ بہت شوق سے کھاتے تھے اپنی زندگی میں بھی. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ خربوزہ بہت شوق سے کھاتے تھے اور آپ کھا نہیں پاتے تھے. تو لوگوں نے کہا حضور آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ نہیں پتا کہ سرکار دو عالم نے کس طرح کھایا تھا اس کو. ایک روایت یہ بھی آتی ہے آپ کی. لیکن خربوزہ آپ کو بہت پسند تھا. آپ کی ریاضت ہے. نماز معکوس آپ سے منسوب ہے. اب نماز معکوس اگر کسی کو بتا دو تو سب سے پہلے فتوے لگے. ہاں آپ کو نماز معکوس کی بات کر رہے ہیں. ہاں ریاضت والا آپ نے تعلیمات کی ہیں کس کی؟ آپ جو ریاضت والا ہم کرتے ہیں ہاں اور آپ نے جو پرہیز بتائی ہے اس پہ بھی فتوے لگتے ہیں. ہاں تو اللہ نے یہ کہتے ہیں کہ حلال کی ہے تو وہ کیوں کرتے ہو؟ اس سے پوچھے جب تجھے بخار چڑھتا ہے تو روٹی کیوں چھوڑتا ہے؟ ایسے ایسے سوالات کے دماغ میں جاتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اس سے یہ پوچھو کہ جو چیزیں اللہ نے ہم پہ حلال کی ہیں ہم ترک کرانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہی سوال ہے نا. اب اس سے یہ پوچھو جب تو بیمار پڑتا ہے، جب تجھے بخار چڑھتا ہے تو روٹی کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے، کہ جب اس بیماری سے صحت یاب ہو جاتا ہے تو پھر روٹی بھی کھاتا ہے، ساری زندگی کھاتا ہے. اس پرہیز کی اہمیت اور حیثیت بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر بیماری ہے. اب جب آپ بیماری سے ٹھیک ہو جاؤ گے آپ سب کچھ کھاؤ. ہم نہیں کھاتے کیا؟ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئی. کہنے لگی حضور میں اپنے بیٹے کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، آپ اس کی تعلیم و تربیت کریں. میں نے اس کو بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے، اور وہ بچہ جو تھا وہ امیر زادے کا بچہ تھا. آپ نے فرمایا اچھا اس کو ان بچوں میں بٹھا دو جو بیٹھے ہوئے، چلو بھائی پڑھو. وہ سب پڑھنے لگے. چلے گا، ماں چلی گئی، رہنے لگی. اب کچھ دنوں بعد بچی کی حالت تھوڑی کمزور ہونے لگی بچی کی. اب ماں بچے سے پوچھے بیٹا تو کھاتا کیوں نہیں؟ کہہ رہا ماما میرا پرہیز ہے. کیا؟ تو ماں بولتی کس چیز کا پرہیز ہے؟ کہا بابا نے کہا ہے پرہیز کرنے کو کہ تمہیں گوشت نہیں کھانا. کیا نہیں کھانا؟ گوشت نہیں کھانا. اچھا ماں کو بڑا وہ ہوا. ماں 1 دن برداشت کری، ماں 2 دن برداشت کری. اب ماں ہے نا اس کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوا. وہ کہنے لگی کون سے بابا ہیں جنہوں نے پرہیز گوشت بند کر دیا، میں خود جاتی ہوں. اب جب وہ آپ کے پاس گئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، آپ مرغ کھا رہے تھے. کیا کھا رہے تھے؟ اب اس عورت نے دیکھا وہ ہکا بکا رہ گئی. آپ مرغ کھا کے ہڈیاں ایک جگہ جمع کر رہے تھے. سب لوگ دسترخوان پہ مرغ کھا رہے تھے اور کچھ لوگ پرہیز میں تھے، وہ بیچارے ان کو سرو کر رہے تھے اور اپنی ریاضتوں میں لگے ہوئے تھے. اور کچھ لوگ دسترخوان پہ مرغ کھا رہے تھے. اب وہ ہڈیاں سب جمع ہوئے ہیں. اب اس عورت نے دیکھا، وہ آئی، اس نے کہا حضور آپ کیسے ہیں؟ آپ نے دوسروں کو پرہیز میں ڈالا ہوا، خود آپ مرغ کھا رہے ہیں. آپ نے اس کو گردن اٹھا کے دیکھا. آپ نے کہا کون ہے مائی تو؟ کہا میں نے اپنے بچے کو آپ کے سپرد کیا، میں نے اس کو بڑے نازوں سے پالا تھا، آپ نے اس کا کیا حال کر دیا. آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے کہا اچھا تیرا بچہ گوشت کھائے گا کیا؟ تیرا بچہ اس قابل ہو گیا کہ گوشت کھائے؟ وہ آپ نے ساری ہڈیاں جمع کرائیں. آپ نے کہا کم باذن اللہ. وہ مرغا اٹھ کے بیٹھ گیا ہڈیاں. آپ نے کہا جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے نا تو گوشت کھا لے، وہ نہ جائے یہاں سے. تو یہ تربیت کا، تعلیم و تربیت کا حصہ تو ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے.
اور جو ان کے راستے پر ہے ان کو فیض ہے، اور جو ان کے راستے پر نہیں ہے لیکن ارادہ رکھتا ہے اس کو بھی فیض ہے، اور جو ریاضت و محنتیں نہیں کرتا محبت رکھتا ہے اس کو بھی فیض ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایک مرتبہ ہی روزانہ سورہ قریش پڑھ لیتا ہے اس کو بھی فیض ہے۔ اب ایک مرتبہ تو ایک بچہ بھی پڑھ لیتا ہوگا روزانہ۔ تمہارا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں تم نے ایک مرتبہ بھی سورہ قریش نہ پڑھی ہو۔ جس دن تمہارا دن ایسا گزرا سمجھ لو کہ تم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ انسان ایک دفعہ تو پڑھ ہی لیتا ہے نا، کیوں؟ جس دن اگر ایک مرتبہ نہیں پڑھا اس دن تمہاری زندگی کا وہ دن ضائع ہو گیا اور اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب ایک شخص تھا، مجھ سے کہنے لگا حضور، ہمارے بہت قریبی ساتھی تھے، تو مجھ سے کہنے لگا حضور مجھے بھی سورہ قریش کی اجازت دیں۔ میں کہا بھائی سورہ قریش کی اجازت ہے، پڑھو۔ کہنے کتنی پڑھوں؟ میں کہا 70 بار پڑھ لو۔ کہہ رہا حضور 70 بار نہیں ہوگی، نہیں پڑھی جاتی، میں اور بھی سبق ہے۔ میں نے کہا اچھا تم ایک کام کرو، پھر تم نے صرف 4 دفعہ پڑھنا ہے، کیا؟ اور 40 دن پڑھنا ہے، اور اگر اس دن کوئی گیپ آ جائے نا تو میرے پاس نہیں آنا پھر، کیا؟ کہہ رہے ٹھیک ہے، پڑھنا شروع کر پابندی کے ساتھ۔ کچھ دن گزرے، دن سے نکل گیا، پھر اچانک یاد آ گیا، پھر پڑھ لیا، پھر اچانک یاد آیا ہے، پھر وہ 4 دفعہ پورا نہیں ہوا۔ ہاں، تو مجھ سے کہیں حضرت آپ چھوڑ دیں، مجھے بتا دیں گے اچھا بھائی تم پڑھ لیا گا جتنا آسان۔ پھر اسے 40 دن کا، پھر آج پورے مہینے ہو گئے اس کو پڑھتے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تم جو پڑھتے ہو نا تو اس میں تمہارا کمال نہیں ہے کہ تمہیں اللہ توفیق دیتا ہے تو تم پڑھتے ہو، اور یہ تمہارا قبولیت ہے تو تمہیں توفیق مل رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میاں حضور فرماتے ہیں۔ تمہاری کامیابی کی علامت یہی ہے کہ تمہیں دوسرے دن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے اور تمہیں اس کا فیضان جاری ہے تمہارا اس سے، ٹھیک ہے؟ اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ آوان کے آگے ابھی کچھ مزید کرنا ہے؟ ایوان کے بعد یہ بتایا تو ہے، ہاں نا، یہ نش آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لو رمضان میں، تو اس کی نقش ادا ادا کرو، اس کی تو اور ہی برکتیں، یہ چیریٹی کے حوالے کسی بھی ٹائم کر لو۔ رمضان المبارک 313 رکھو بھی رمضان میں ویسے ٹائم مختصر ہوتا ہے، اگر ٹائم ہے تمہارے پاس تو تم 11 سے 11 شروع کر لو۔ ہاں 313 پڑھو، باقی کوشش کرو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تعداد کو مکمل کر لو۔ ہاں ہاں کر لو، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا۔ ہو جائے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ سبحان اللہ بار غم یار تو ہی، سبحان اللہ بار کشائے شکار تو ہی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن، اے خالق ہر بلندی و پستی، شی چیز تابہ کن ز ہستی، علم و عمل فراغ دستی، ایمان و اما تندرستی، یا الہ العالمین یا الہ العالمین یا الہ العالمین یا الہ العالمین، ان چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا۔ یا الہ العالمین حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین جادو کے شر سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین نظر بد سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، یا الہ العالمین اپنے شیخ کا فرما بردار بنا، یا الہ العالمین اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی صحیح توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنا، یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما، یا الہ العالمین جس شخص نے جس دعا کے لیے کہا ہے باری تعالیٰ اس کی نیک تمناؤں کو نیک خواہشات کو پورا فرما، یا الہ العالمین
ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں رمضان کی برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین رمضان کی رحمت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں رمضان کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے کا تو نے حکم فرمایا ہے۔ یا الہ العالمین ہمیں رمضان میں لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔